جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، غیر کے مذہب کو نہ چھیڑو۔ یہ شیطان کا مذہب ہے، محمد رسول اللہ کا دین نہیں ہے۔ آئیے قرآن سنیے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد عیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنت کی گئی اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے، حد سے آگے بڑھ جاتے، آپس میں ایک دوسرے کو برے کام جو کرتے اس سے نہ روکتے، برے کام کرتے اس سے نہ روکتے۔ شرک کرنے والے کر رہے ہیں، بچی آپ نے اپنی قبر میں جانا، اس نے اپنی قبر میں جانا، آپ نے ٹھیکہ لیا ہے، اپنی لائن اپنی قبر سیدھی کرو، اپنی لائن ٹھیک کرو۔ آیا تھا بنی اسرائیل کی بستی پر عذاب، اور جب فرشتے عذاب لے کر پہنچے تھے وہاں ایک بگلا بیٹھا ہوا تھا، ٹھکا ٹھک، منکے پہ منکا، ٹھا منکا، بڑی عبادت گزار، بڑا نیک۔ کہا یہ کیا اس پہ عذاب لائیں؟ کہا ہاں اس پہ اس لیے لائیں کہ پوری امت، اللہ کی ساری مخلوق گمراہ ہو رہی ہے اور یہ اپنی قبر سیدھی کرنے کے چکر میں ہے۔ اپنی قبر سیدھی کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کی توحید کو سمجھو، پھر محمد کی طرح صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ایمان لاؤ، پھر اس کی دعوت دو، پھر اس کے راستے میں تکلیفیں آئیں تو اس پہ صبر کرو، پھر جا کے قبر کی رات آپ کی اور میری منور ہوئے گی۔ اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغ بنا دے۔ اور اگر ایسے نہیں کرتے تو پھر یاد کر لیجئے اہل ایمان کے لیے خیر نہیں۔ یاد کر لیجئے بنی اسرائیل کی بستی پر اللہ نے عذاب بھیجا، آزمائش اتاری، ہفتے والے دن شکار سے منع کیا، انہوں نے بہانہ کیا، اجی ہم قبروں کی پوجا نہیں کرتے، اللہ نام کی دیگ چڑھاتے ہیں، لیکن داتا صاحب کے دربار پہ جا کے بانٹتے ہیں، ثواب ٹیر ہوتا ہے، یوں نہیں یوں کر کے کام پکڑنا۔ 3 گروہ بن گئے، اگلے دن آئے مچھلی بڑی، جس دن منع کیا ہے اس دن مچھلیاں بڑی، جس دن منع نہیں کیا اس دن مچھلی غائب۔ انہوں نے تھوڑی تھوڑی نالیاں کھینچ کے گڑھے بنا لیے، جس دن مچھلیاں آئے گھیر کے وہاں بند کر دیں، جی ہم نے شکار تو نہیں کیا نا، یہ بھی پانی ہے وہ بھی پانی ہے، وہاں سے کھینچ کے یہاں بند کر دی، اگلے دن جا کے پکڑ لیں، ہیلے اور بہانے۔ ایک گروہ مچھلی کا شکار کرنے والا، ایک گروہ جڑا جتھے لگا ٹھیک لگا، کسی نے کچھ نہیں کہنا، صوفیوں کا گروہ۔ تیسرا گروہ موحدین کا گروہ، صالحین کا گروہ۔ انہوں نے کہا نہ گناہ کریں گے، نہ کرنے دیں گے، اور نہ کرنے والوں سے رشتہ داریاں کریں گے، نہ ہم اللہ کے باغی اور نہ باغیوں کے دوست، نہ باغیوں کے بھائی۔ دیواریں کھینچ دی، بستیاں الگ کر دی، انقلاب برپا کیا۔ اے اہل بر صغیر، اللہ کے لیے اس توحید کو سمجھنے کے بعد غیرت کھائیے، انقلاب برپا کیجئے، اپنا شعار بنائیے۔ جو یا علی مدد کہتا ہے وہ کروڑ پتی بھی ہو، بیٹی بوڑھی ہو کے گھر میں مر جانا قبول ہے۔ مشرک کے ہاتھ میں بچی کا ہاتھ دیا جا سکتا؟ مواحد فقیر کو بچی دے دوں گا، مشرک غنی کو بچی نہیں دوں گا۔ انقلاب برپا کیجئے، اس مسئلے پر جماعتیں بنائیے، تفریق پیدا کیجئے، حزب اللہ الگ ہو، حزب الشیطان الگ ہو، پتہ لگے یہ یا علی مدد کہنے والے ہیں، یہ یا اللہ مدد کہنے والے ہیں، یہ قبروں پہ سجدے کرنے والے ہیں، اور یہ اگر حکومت مل جائے محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ، امام سعود رحمت اللہ علیہ کی طرح ساری قبروں کو بلڈوزر پھیر دینے والے ہیں۔ جب یہ انقلاب برپا ہوگا، رب اپنے مواحدوں کو ذلیل کیا کرتا، اللہ کی مدد ضرور اترے گی۔ تیسرا گروہ ایسا پیدا ہوا، انہوں نے منع کیا، روکا، ہاتھ سے، زبان سے، دل سے، بالآخر اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ اللہ کا عذاب آیا، نہ وہ بچے جو شکار کھیلتے تھے اور نہ وہ بچے جو خود کھیلتے نہیں تھے لیکن کھیلنے والوں کو منع نہیں کرتے تھے۔ جو جہاں لگا ٹھیک لگا، 2 + 2 4 بھی ٹھیک ہے، 2 + 2 6 بھی ٹھیک ہے، 2 + 2 8 بھی ٹھیک ہے، اس ٹیچر کو فوراً ڈسمس کر دیا جائے گا۔ ٹھیک صرف 2 + 2 4 والا ہے، حق پر صرف اہل توحید ہے، باقی سب باطل۔ یہ غیرت کا سب سے پہلا تقاضا ہے۔ اللہ کے لیے اس غیرت کو اپنے دلوں میں اجاگر کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تم نیکی کا حکم کرنا،
برائی سے روکنا، ورنہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے، پھر تم اس کو پکارو گے وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ اگر اہل شرک و شرک سے منع کرنا ہم نے چھوڑ دیا، امر بالمعروف کا کام چھوڑ دیا، بس اپنے آپ کو ٹھیک کر لو یہی کافی ہے، تو پھر یاد کر لیجئے ہو سکتا ہے رب کا عذاب آئے۔ اس صورت میں تم دعائیں مانگتے جاؤ، رب کے ہاں دعائیں قبول نہ ہوں۔ آئیے وہ چند صورتیں کون سی ہیں جن سے کفار، اہل شرک، اہل بدعت کی محبت ظاہر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی مدد کرنا، کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا، اپنے مال، جان، زبان و ہتھیار سے کافروں اور منافقین کا دفاع کرنا اسلام کے منافی امور میں ہے اور سری کفر ہے۔ ابن باز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں جو شخص مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی مدد کرے وہ مدد کسی قسم کی ہو، وہ انسان مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافروں جیسا کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے دشمنوں سے محبت کرنا، ہر اس شخص کے متعلق جو اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھیں اس کا اٹھنا بیٹھنا کس سے ہے، اس کا میل ملاپ کس سے ہے، اس کی محبت رشتہ داریاں کس سے ہیں۔ اگر اہل ایمان سے ہیں اپنے ایمان میں سچا ہے، اور اگر اہل شرک سے ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، وہ ایمان کے دعوے میں جھوٹ بولتا ہے۔ کفار اور مشرکین کا احترام اور تعظیم کرنا، ان میں جیسے سلام کرنے میں پہل کرنے سے منع ہے، اسی طرح ان کی بڑائی، ان کو سر کہنا، سید کہنا، سردار کہنا، عالی جناب کہنا، باعزت مقام دینا، یہ بھی منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد میں روایت ہے، منافق کو اپنا سردار نہ کہو، کیونکہ اگر تم نے منافق کو اپنا سردار بنایا تو تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ کفار سے محبت کا ایک اور ذریعہ، ان کو عزت دینے کا ایک اور طریقہ کار، اپنے جلسوں اور دینی تقریبات کے اندر کفار کو بلانا، مہمان خصوصی بنانا، ان کو سٹیج پر بٹھانا۔ کیوں؟ او جی مولی صاحب گلتے تو ٹھیک ہے، یہ ہے تو سردار عبد القیوم، مانتے ہیں ہے تو بڑا پکا مشرک درباروں کا پجاری، لیکن اس کے آنے سے نا بہت آتا ہے، بس چندہ بڑا ملتا ہے، قربانی کی کھالیں بھی آتی ہیں، کام ٹھیک ٹھیک چلتا ہے مشرک، بس اب کیا کریں، کام جو چلانا ہے۔ یاد کر لیجئے، اللہ کی قسم یاد کر لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو۔ 2 بھوکے بھیڑیے مل کر بکریوں کا وہ نقصان نہیں کر سکتے جو 2 چیزیں انسان کے ایمان کا بیڑا غرق کرتی ہیں، ایک مال کی محبت اور ایک چودراہٹ کی محبت، کرسی کی محبت، نام کی محبت۔ یہ عمل کفار کو اپنے جلسوں میں بلانا، ان کو صدارت پہ بٹھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر جائز۔ آسٹریلیا کے مسلمانوں نے علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ کی طرف، لجنہ دائمہ کی طرف یہ سوال بھیجا کہ ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ہمارے ملک کے اندر کافر طاقت میں ہیں، کیا ہم اپنی خالص اسلامی تقریبات میں، دارالعلوم دیوبند کا جشن ہو تو اندرا گاندھی کو بلا لیں؟ 100 سالہ تقریب میں ہمارے پاس رسالہ موجود ہے، جس نے دیکھنا ہو دیکھ سکتا ہے۔ محترمہ اندرا گاندھیاں سٹیج پر بیٹھی ہیں اور سارے حضرات بڑے خشوع و خضوع سے اس کی زیارت کر رہے ہیں۔ مومن کو تو ویسے آنکھیں نیچے کرنے کا حکم ہے، اب